سراغ ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے استنبول میں موجود تاریخی اہمیت کی حامل آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے اور ترکی جو پہلے ہی دنیا کی بڑی قوتوں کے نشانے پر تھا، اس پر اب مزید پریشر ڈالا جائے گا۔ آیا صوفیہ کے بارے میں لیے گئے فیصلے کو تبدیل کرنے کو کہا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جولائی کے شروع میں ترکی میں کونسل آف اسٹیٹ نے استنبول میں موجود آیا صوفیہ کو ایک مسجد میں تبدیل کرنے سے متعلق فیصلہ مؤخر کر دیا تھا، جو کہ اس جمعے یعنی 10 جولائی کو سنایا گیا اور آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس عمارت کو اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے۔ یونیسکو نے ترکی کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس کی حیثیت کو تبدیل نہ کرے، لیکن ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اپنی تقریروں میں بارہا آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا اشارہ دیتے رہے ہیں۔ آیا صوفیہ استنبول میں 5th ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹین اول نے اس کی تعمیر کا حکم سن 532 عیسوی میں دیا تھا۔ سن 537 عیسوی میں جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو یہ آرتھوڈوکس چرچ کے پادری کا مقام بن گئی۔ تقریباً 900 برس تک یہ آرتھوڈوکس چرچ کا گھر رہی، تاہم 1453 میں جب سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوم یا سلطان محمد فاتح کے دور میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تو اس شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا گیا اور آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے عیسائیوں کی نشانیاں ختم کر کے مینار بنا دیے۔ 1918 میں جب ترکی کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی تو ترکی ایک سیکولر اسٹیٹ بن گیا۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتürk نے آیا صوفیہ کو ایک میوزیم بنانے کا حکم دے دیا۔ 1934 میں جب یہ میوزیم بنا تو 1935 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں عدالت کے خصوصی فیصلے کی، جو کہ بلا شبہ ایک جرأت مندانہ قدم ہے۔ ترکی کی سب سے بڑی انتظامی عدالت، جسے کونسل آف اسٹیٹ کہتے ہیں، اس نے جمعے کو اپنے فیصلے میں لکھا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تاریخی دستاویزات کے مطابق اس جگہ کو مسجد کے لیے مختص کیا گیا تھا، لہٰذا قانونی طور پر اس جگہ کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 1934 میں ترکی کی کابینہ کا فیصلہ، جس میں اس عمارت کے مسجد کے کردار کو ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، قانون کے لحاظ سے بالکل درست نہیں ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی چند بڑی طاقتوں، جن میں امریکہ اور رشیا شامل ہیں، ترکی پر سخت تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ روس کی خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق روس کے آرتھوڈوکس چرچ نے ترکی کے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس فیصلے سے ترکی اور روس کے اختلافات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ترکی کے نوبل انعام یافتہ مصنف اورہان پامک نے کہا ہے کہ آج لاکھوں سیکولر ترک اس فیصلے پر رو رہے ہیں، لیکن ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن رجب طیب اردوان کی انتظامیہ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی سیاحوں کے لیے بند کر دی جائے گی۔ ادھر یونان نے بھی ترکی پر الزام لگایا ہے کہ وہ مذہبی جنونیت میں اپنی حدیں پار کر رہا ہے۔ یونان کا کہنا ہے کہ یونیسکو کی قرار دی گئی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کو یونیسکو کی منظوری کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بات بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ رجب طیب اردوان 24 جولائی بروز جمعہ کو آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کی باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دے چکے ہیں، لیکن یہ بات دنیا کی دوسری طاقتوں کو ہضم ہوتی نظر نہیں آ رہی اور ہو سکتا ہے کہ 24 جولائی سے پہلے ہم ان کی طرف سے کسی شدید قسم کا رد عمل دیکھیں۔ سامعین و ناظرین، آنے والے ویڈیوز میں ہم آپ کو اس بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔